دین کو تخت پر لانے کے لیے آپ نے اپنی رائے کا بھی استعمال کرنا ہے اور اپنے ووٹ کا بھی استعمال کرنا ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے اہل کو. لوگ کہتے ہیں بھائی لبیک کو ہی کیوں ووٹ دیں؟ تو ہمارے امیر صاحب نے کہا لبیک کو اس لیے ووٹ دیں کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کیا. لبیک کو ہی ووٹ کیوں دیں؟ اس لیے دیں کہ ہم نے تو کشمیر نہیں دیا انڈیا کو. لبیک کو ہی ووٹ کیوں دیں؟ اس لیے دیں کہ ہم نے تمہارے محلوں کا فنڈ تو نہیں کھایا, تو آئے گی نہیں. ہم کیوں دیں لبیک کو ووٹ؟ اس لیے دیں کہ ہمارا نام تو کسی کرپٹ لسٹ میں آ ہی نہیں رہا. اس لیے دیں کہ ہمارا نام تو دہشت گردی میں آ ہی نہیں رہا. ہم نے تو اس ملک کے بینکوں کو نہیں لوٹا گئے, ہم نے تو اس ملک پر قرض نہیں چڑھایا. اس لیے دیں لبیک کو ووٹ کہ اس سے زیادہ پاکیزہ جماعت اس وقت کوئی بھی پاکستان میں موجود نہیں گئے. تو ووٹ صرف رسول اللہ کے دین کو دینا گئے اور دین کو ہم نے تخت پر لانا. اچھا, دین کو تخت پہ لانے کا تصور ذہن میں رکھیں. مجھے تخت پہ نہیں لانا ہے, اسے تخت پہ نہیں لانا ہے, انہیں اوپر نہیں بٹھانا ہے, دین کو بٹھانا ہے. کیا مطلب؟ اوپر بظاہر تو یہ بیٹھے نظر آئیں گے لیکن ان کے اوپر حاکم دین ہوگا. جب تک یہ دین کے مطابق کام کریں گے سر پر رہیں گے, جب دین کے خلاف جائیں گے اتار کر پھینک دیں گے. یہ ہے دین کا تصور. تو ہم نے کس کو تخت پر لانا ہے؟ دین کو. آیا دین جب تخت پر ہوتا ہے نا تو وہ حاکم سے حساب لیتا ہے. اگر کوئی غلط چلے تو قوم کہے کہ بیٹا تجھے ہم سیدھا کر کے جب تجھے چڑھا سکتے ہیں تو نیچے اتار بھی سکتے ہیں. یہ جرت بھی قوم میں ہونی چاہیے. تو دین کو ہم نے حاکم بنانا ہے. کس کو حاکم بنانا ہے؟ بظاہر افراد ہوں گے لیکن وہ سب دین کے تابع ہوں گے. جب تک دین پر چلیں گے ہمارے سر کا تاج ہوں گے. دین سے انحراف کریں گے تو وہ کوئی پیر گو, فقیر گو, مفتی گو, ملا گو, مولوی گو, عام آدمی گو, پھر ہم اس کو نیچے اتار دیں گے. تو آیا پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول